کو نہیں چھوڑتے. ایک دین ہے جس کا نام ہے آئین بودا, اور اس آئین بودا کا جو سربراہ ہے اس کا نام بھی بودا ہے, البتہ اس کا نام کچھ اور تھا لیکن مشہور ہو گیا بودا کے نام سے. اور بودا دراصل ایک درخت کا نام تھا جس درخت کے نیچے وہ عبادتیں کرتا تھا. یہ بودا کسی سلطان کا بیٹا تھا, کسی بادشاہ کا بیٹا تھا, اور اس بودا کی قبر میرے خیال سے ملیشیا کے اندر موجود ہے, اور اس کے کئی سارے مجسمے بھی ملیشیا میں پائے جاتے ہیں. یہ بودا جب پیدا ہوا تو باپ یہ چاہتا تھا, جیسے ہر بادشاہ کی خواہش ہوتی ہے اور ہمارے وزیروں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا بھی وزارت کے اندر آئے, ان کا بیٹا بھی سیاست کے اندر آئے, ان کے بیٹے کو بھی کوئی نہ کوئی حکومت کے اندر عہدہ مل جائے. تو اس سلطان کو بھی خواہش یہ تھی کہ جو جس بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اس کو بڑا ہو کر واقعا بڑا سلطان بنائے کہ پوری دنیا پر یہ حکومت کر سکے. اس نے بڑے بڑے حکیموں سے مشورے لیے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے مشورے لیے کہ کیا کرنا چاہیے, اگر میں اس کو پوری دنیا کا حکمران بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کیسے اس کی تربیت کرنی چاہیے. کہا کہ اگر تم پوری دنیا کا حکمران بنانا چاہتے ہو تو اس کی تربیت ایسے کرو کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے, خوشی کے اندر, سکون کے اندر, اطمینان کے اندر یہ پروان چڑھے, جوان ہو تو اس میں وہ طاقت, وہ قوت ہوگی کہ یہ پوری دنیا پر حکومت کر سکے گا. کیا ٹھیک ہے, اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا اس کے لیے کہ ہم الگ سے محل تعمیر کرواتے ہیں جس کے اندر دنیا کی ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں, اس کے پاس نوکر چاکر موجود ہیں, ہر قسم کی فیسلٹی موجود ہے, یہ اسی ماحول کے اندر پروان چڑھتا رہے گا اور کوئی تکلیف جب نہیں پہنچے گی تو یہ دنیا کا بادشاہ بن جائے گا. بادشاہ نے کام کرنا شروع کیا اور یہ بچہ پیدا ہوا. اس کے بعد لڑکپن اس کا گزرا, نوجوانی میں جب یہ داخل ہوا اور ابھی اسی عیش و عشرت کے ماحول کے اندر رہتا تھا کہ جو چیز اس سے مانگی وہ حاضر ہو گئی, جیسا کھانا مانگا وہ آ گیا, جیسا لباس مانگا وہ آ گیا, جیسا بستر مانگا وہ آ گیا, جو خواہش کی وہ آ گئی. ابھی جب نوجوانی میں داخل ہوا تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا, اور اس کا ایک مشیر تھا, اس کا ایک دوست تھا, وہ آیا کرتا تھا اس سے بات چیت کرنے کے لیے. اس کو وہ سوال کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو محل ہے یہ تو ویسے بہت بڑا ہے, اس کے اندر ساری سہولیات آسائشیں موجود ہیں, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس محل کے باہر کیسی زندگی ہوتی ہے, اس محل کے باہر کیا ہوتا ہے. اب مشیر کو کہا گیا تھا کہ اسے کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جس سے تکلیف ہو جائے اسے, لہذا کہا کہ شہزادے بالکل ایسی ہی زندگی ہے جیسے آپ کی زندگی ہے, ویسی سب کی باہر بھی زندگی ہے, سب کے محلات ہیں, سب اسی طرح ہنسی خوشی رہتے ہیں, خوشحال رہتے ہیں. کہ اچھا, بہت اچھی بات ہے, تو چلو ہم باہر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ باہر لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں. اب یہ روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ نہیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کی طرح ہی رہتے ہیں اور آپ کی طرح ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے, اور یہ چیزیں وہ چیزیں. تو کہا نہیں, میرا دل چاہتا ہے میں باہر دیکھوں. اچھا, اسے ایک مرتبہ تو روک لیا. بادشاہ تک بھی بات پہنچی. بادشاہ نے پھر اپنے حکیموں کو بلایا کہ بھائی یہ تو باہر جانا چاہتا ہے, باہر کی جب زندگی دیکھے گا اور دیکھے گا کہ وہاں تو غریب بھی موجود ہیں, ضرورت مند بھی موجود ہیں, اور پھر ان کی ایسی حالت دیکھے گا, دنیا کو دیکھے گا تو تکلیف ہوگی, تو پھر اگر اسے تکلیف ہوگی تو وہ پوری دنیا کا بادشاہ نہیں بن سکے گا. کیا کیا جائے؟ کہا گیا کہ ویسے تو اس کو پوری کوشش کی جائے کہ محل کے اندر ہی رکھا جائے, اور اگر یہ بات نہ مانے تو محل کے دروازوں کو بند کر دیا جائے. یہ کام کیا گیا اور بالآخر محل کے دروازے بند کر دیے گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ جب محل کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا یا سب سوئے ہوئے تھے, اس وقت یہ شہزادہ چپکے سے باہر نکل جاتا ہے, اور جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ فقیروں کی قطاریں موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے پاس صحیح لباس نہیں ہے, سونے کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے, پینے کے لیے صحیح پانی نہیں ہے. کتنے ایسے بوڑھے ہیں کہ جو کرا رہے ہیں, تکلیف کے اندر ہیں. اور آگے بڑھتا ہے, دیکھتا ہے گندگی موجود ہے, یہاں تو کھانے کے لیے صحیح چیزیں نہیں ہیں. تھوڑا سا اپنے ہی شہر کو جب گھوم کر آتا ہے اپنے محل کے اندر, تو اپنے دروازے کو بند کرتا ہے اور بہت روتا ہے, بہت روتا ہے, اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے تو ابھی کیا دیکھا تھا دنیا کے اندر, میری تو دنیا صرف یہی دنیا تھی, اس کے باہر کی اصل جو دنیا تھی وہ تو میں نے دیکھی نہیں تھی, تو میری مصنوعی سی جعلی سی دنیا بنائی ہوئی تھی. اپنے باپ کو کہا کہ مجھے اس محل سے نکالا جائے اور میں باہر جا کر کام کرنا چاہتا ہوں.
باہر جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے پھر حکیموں سے معلوم کیا. حکیموں نے کہا کہ نہیں، اسے باہر نہیں جانے دینا ورنہ پھر تمہارا صحیح جانشین نہیں بن سکے گا. بالآخر یہی مسئلہ ہوتا رہا. ایک حکیموں نے تجویز یہ پیش کی کہ بادشاہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اسے اسی دنیا کے اندر رکھو اور اسی ماحول کے اندر، اسی محل کے اندر، عیش و عشرت کے اندر رکھو، تو ایک خوبصورت سی محفل برپا کرو. اس محفل کے اندر بہترین قسم کے کھانے بھی پکائے ہوئے ہوں اور بڑے بڑے عمرا سفرا کو لایا گیا ہو اور رقاصائیں موجود ہوں اور جو عیش و عشرت کے سامان سب موجود ہوں، تاکہ یہ اس کے اندر مگن ہو جائے اور اسی کو یاد کرے اور کہے کہ بار بار اس قسم کی محفلیں ہونی چاہیے تاکہ اس کا دھیان باہر کی دنیا سے نکل جائے. کہا ٹھیک ہے. ایک محفل کو منعقد کیا گیا. اس قسم کی رقاصائیں بلائی گئیں، کھانے لگائے گئے، خادمین موجود تھے، قہقہے لگانے والے لوگ موجود تھے، ہنسانے والے لوگ موجود تھے، ساری چیزیں موجود تھی اور اس طرح سے محفل جمائی گئی. جب شراب پی پی کر لوگ بے ہوش ہونے لگے اور مست ہو گئے اور نشے میں آ گئے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ محفل کے لوگ سونے لگے یا چلے گئے، تو یہ جاگا رہا، بیدار رہا. اس نے شراب نہیں پی تھی، جاگتا رہا، دیکھتا رہا کہ کون کیا کر رہا ہے. اور جب آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا، حتیٰ رقاصائیں بھی نشے میں آ گئیں اور وہ بھی لیٹ گئی، سو گئیں اور کوئی موجود نہیں تھا دیکھنے والا، تو اس وقت یہ کھڑا ہوا اور ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا. اب سننے والی بات ہے، اب ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا. کہتا ہے کہ میرے سامنے جو بہترین غذائیں لا کر رکھی گئی تھی، اب میں ان غذاؤں کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر صرف ہڈیاں ہیں اور وہ غذائیں خراب ہو گئی. یہ جو خوبصورت رقاصائیں آئی تھیں، نشے میں آنے کے بعد، سونے کے بعد ان کی خوبصورتی ختم ہو گئی. یہ جو بڑے بڑے امیر کبیر افراد تھے، جو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نشے میں آنے کے بعد، سونے کے بعد ان کی بھی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی. پھر باہر نکلا اور پھر باہر نکل کر دیکھا کہ میں جو چیز دیکھتا ہوں صحیح ہے، بظاہر عارضی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خوبصورت نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہترین اچھی نظر آتی ہیں، لیکن ایک قانون اس کے ذہن میں بنا اور وہ قانون بہت اہم ہے جو ہمارے آپ کے سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. وہ قانون یہ ہے کہ صحیح ہے، ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے لیکن ہر خوبصورتی کو زوال ہے. ہر خوبصورتی ایک نہ ایک دن زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جو اچھے سے اچھا کھانا ہو وہ سڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. میں نے دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھا، ساری چیزوں کے اندر زوال موجود ہے اور مجھے اس کے پیچھے جانا ہے کہ جو زوال ناپذیر ہو، جس کو زوال نہ آتا ہو. لہذا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو زوال، جس کو جو زوال سے بچی ہوئی ہو. سب کو زوال آتا ہے. ہاں کوئی ایسا ہوگا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کو چلا رہا ہے اور یہ دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے. یقیناً وہ ذات ایسی ہے کہ جس کو کوئی زوال نہیں ہے. لہذا محل کی زندگی چھوڑتا ہے، سلطنت کو چھوڑتا ہے اور بہت دور گاؤں میں جا کر ایک درخت کے سامنے بیٹھ کر عبادتیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے اور اس کا نام بعد میں بودا پڑا یا گوتم بدھ پڑا اور پھر اس کے نام سے مقبرے بھی بنے اور اس کے نام سے بت وغیرہ بھی بنے اور بعد میں اس کے جو پیروکار تھے اور ماننے والے تھے انہوں نے اس کے دین کو منحرف کر دیا. لیکن خود اس کا جو نظریہ تھا، البتہ اس کے اندر بہت سارے نظریات منحرف بھی ہو سکتے ہیں، انحرافی نظریات بھی ہو سکتے ہیں، مگر جو اس کے بنیادی نظریات میں سے تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی، وہ زندگی کی تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لیا کہ ہر لذیذ چیز اور ہر بہترین اور خوبصورت چیز کو زوال حاصل ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو لازوال ہو سوائے ایک ذات کے. لہذا پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور اس لازوال کی عبادت کرنا شروع کر دیا. یہ جو فلسفہ ہے زندگی کا، یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے، قرآن کریم کا دیا ہوا فلسفہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے سوائے ذات پروردگار کی. کل شیء فان، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے ایک ذات کے. لہٰذا اس ذات کے پیچھے جانا ہے اور اس ذات تک ہمیشہ ہمیشہ اس سے لو لگا کے رکھنی ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد. اور ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہر انسان کی زندگی مشکلات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں میری زندگی میں زیادہ پریشانیاں ہیں،
فلاں کی زندگی اچھی ہے، خوبصورت ہے، وہ اچھی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، امیر انسان ہو، مشہور انسان ہو، بظاہر باعزت انسان ہو، با منصب انسان ہو، ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں. بلکہ اب تو شاید شریف خاندان پر زیادہ پریشانیاں ہیں، چاہے آپ وہ اسمی شریف لیں یا مانوی شریف لیں، تو کوئی کتنا ہی بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، ہر ایک پریشانیوں کے اندر آتا ہے. پریشانیوں سے حل کا صرف ایک راستہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، کہ صرف یاد پروردگار وہ ہے کہ جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. تو یاد پروردگار کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہو تو چاہے سونے کے لیے نرم بستر موجود نہ ہو، کھانے کے لیے لذیذ غذائیں موجود نہ ہو، مکان کوئی عالیشان نہ ہو، لیکن چونکہ یاد پروردگار کے ساتھ ہے اور اس سوچ کے ساتھ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ پروردگار کی نعمتوں پر بہترین شکر ادا کر رہا ہوں، اس کی